حضرت شیخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے تو بسا اوقات جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین مسلط ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور ڈراتے، آپ پر آگ پھینکتے اور لڑا کرتے تھے اور ہاتف غیبی کی آواز سنتے تھے، یعنی اے عبد القادر تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان جو ہے آپ کو عبادت و ریاضت کرنے نہیں دیتے ان جنگلوں میں جہاں پر آپ عبادت کرتے تھے۔ تو بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب عبادت کرتے تو پہلے اپنی حصار کرتے، اس کے بعد عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ تو شیطان جو کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان عبادت و ریاضت کرے، رب سے قریب ہو۔ کل ملا کے شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کبھی بھی رب سے قریب ہو۔ جب بھی بندہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، جب بھی بندہ یہ کرتا ہے تو شیطان کی پوری فوج پھر اس کے پر مسلط ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ایک دو شیطان اس کے پیچھے لگے ہو، لیکن جب بندہ توبہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو پھر وہ جو پوری ذریت شیطان ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ اس نے توبہ کیسے کر لیا، اس نے توبہ کیسے کر لیا، اور پوری ذریت مل کر کے اس کو یہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتی ہے کہ پہلے ہی تو اچھا تھا، تو نے توبہ کر لیا، اب تو نمازیں پڑھنے لگا، تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہو گیا۔ یعنی کچھ دن تک، 2-4 دن، 10 دن، 20 دن جب وہ بندہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہی چیزیں اس کو اسی طرف راغب کرنے کے لیے، جس گمراہی پر وہ تھا، جس بھٹکے ہوئے راستے پر وہ تھا، یا جن غلط کاموں کو وہ کرتا تھا، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی میں ملوث رہے، تو وہ اپنی تمام تر کوششیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمام ہتھ کنڈے اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بندہ راہ راستے پر نہ آئے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے نا، اور خاص طور پر ان پر توجہ کرتا ہے جو توبہ کر لیتے، چاہتا یہ ہے کہ وہ کبھی توبہ نہ کرے، بندہ ہمیشہ گناہ میں ملوث رہے اور آخری وقت میں ایمان بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے اور وہ ہمیشہ جہنم میں اس کا ساتھی بن جائے۔ یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو جو جتنے اونچے مقام پر پہنچتا ہے نا، تو شیطان اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ اس کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس کو راہ راست سے ہٹانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے غوث پاک سرکار کے فرزند حضرت شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران، سیاحت یعنی جب آپ گھومتے تھے سیر و تفریح کے دوران، ایک مرتبہ آپ کسی ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی دن آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا، اچانک آپ کے سر پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے آپ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی جو جہاں تک نظر جاتی تھی وہ روشنی پھیل گئی، اور اسی روشنی میں ایک سورج ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ اور یہ آواز سن کر سرکار غوث پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا، اے مردود تو دور ہو جا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہو کر کے پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے بچ گئے، ورنہ اس کے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں گمراہ کر کے ان کی ولایت غارت کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عام انسان نہیں بلکہ 70 اولیاء جو مقام ولایت تک پہنچ چکے تھے، ان کی ولایت ختم کر چکا ہوں۔ نبوت کے متعلق تو یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ نبوت زائل نہیں ہوتی، جس کو اللہ نے نبی بنا دیا وہ ہمیشہ نبی،
اس سے شیطان ان کو بہکانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن نبی کی نبوت کو زائل نہیں کر سکتا کبھی شیطان۔ ہاں لیکن ولی کی ولایت سلب ہو سکتی ہے، ولی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی نیچے آ سکتا ہے، اونچے مقام پر پہنچ کے بھی نیچے آ سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کئی واقعات ہیں، آپ نے کئی اولیاء کی ولایت کو سلب کیا ہے نا۔ کچھ قطب آپ کے خانقاہ کے اوپر سے گزر رہے تھے، 3 قطب تھے، تین ابدال وہ غوث پاک کے مزار یہ اپنے آپ کے خانقاہ کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ تو جب غوث پاک کی خانقاہ آئی تو 2 تو الگ الگ ہو گئے، لیکن ایک نے کہا وہ بھی ولی میں بھی ولی ہوں، گزر گئے۔ تو جیسے اس خانقاہ کے اوپر پہنچے فوراً گر گئے، غوث پاک کی خانقاہ میں گر گئے، اور وہاں پر گرنے کے بعد کئی دن تک اپاہج اور بالکل معذور کنڈیشن میں پڑے رہے۔ لوگ آتے دیکھ کے ترس آتا لوگوں کو۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ابدال، اور ابدال دنیا میں صرف 40 ہوتے ہیں، دیگر اولیاء اکرام جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابدال جو ہوتے ہیں صرف 40 ہی ہوتے ہیں پوری روئے زمین پر۔ ایک کا وصال ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرا متعین ہو جاتا ہے، نہ 40 سے کم ہوتے ہیں نہ 40 سے زیادہ ہوتے ہیں روئے زمین پر۔ اور ابدالوں کے متعلق حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بارش برستی ہے یا جہاں پر کہیں پر قحط سالی، اگر کسی علاقے کا ابدال کا انتقال ہو جائے تو وہاں یا تو زلزلہ آ جائے گا، یا تو وہاں پر قحط سالی ہو جائے گی، یا وہاں پر خوب کثرت کے ساتھ بارش ہوگی، سیلاب آ جائے گا۔ تو ابدال جو ہے دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی دے رکھی ہے، دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، یہ مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ تو وہ ابدال تھے، اب غوث اعظم کی بارگاہ میں گر گئے۔ پھر کئی دنوں کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب انہوں نے سچے دل سے غوث اعظم کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، غوث پاک کو وسیلہ بنا کر، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ولایت کو واپس کیا۔ اور آپ نے ایک واقعہ سرکار تاج الاولیاء کا بھی سنا ہے کہ بابا عبدالصمد کو آپ نے ولایت دی تھی، ہے نا، ایک کش مارتے ولی بن جاتے بابا عبدالصمد۔ لیکن پھر کیا ہوا، کچھ ایسے حالات ہوئے کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا عبدالصمد سسپینڈڈ، ان کی ولایت کو چھین لیا۔ سرکار بابا تاج الدین نے بابا عبدالصمد کی ولایت کو چھین لیا۔ تو یہ اولیاء اکرام کی ولایت جو ہے، ولایت سلب ہو سکتی ہے لیکن نبوت ختم نہیں ہو سکتی، ولایت ختم ہو سکتی، نبوت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جو ولی شیطان جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، جتنا اونچے مقام پر بندہ پہنچتا ہے اس کو اس مقام پر اتنا زیادہ بہکاتا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ جو بچہ علم دین حاصل کرتا ہے اس کے پیچھے 40 شیطان ہوتے ہیں، عام انسان کے پیچھے 1-2 شیطان ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے 40 شیاطین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کو ہر وقت بہکاتے رہے۔ آپ دیکھیے مدرسے کے بچے وہ شرارتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے، شرارت کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ اس طریقے سے ان کو بہکاتا ہے، مجبور کرتا ہے ان کو۔ تو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ علم دین حاصل نہ کرے، بچے جو ہے امت محمدیہ کے بچے علم دین حاصل نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عالم بنے گا تو کئی لوگوں کو راہ راستے پر لانے کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عالم دین بنے ہی نہ، تو شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اس سے ایک پوائنٹ، ایک آخری نقطہ اس کا آپ کے سامنے عرض کروں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کی آواز نہیں بلکہ یہ شیطان کی آواز تھی۔ بڑا پیارا اس میں نقطہ ہے کہ سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی، اللہ نے فرمایا اے رب، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آواز دے گا تو وہ کسی ایک جہت سے آواز نہیں آئے گی، ایک جہت سے، ایک سمت سے۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، میں یہاں بول رہا ہوں تو آپ کو میری آواز اس سمت سے آ رہی ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا ہوگا کہ اس کی آواز کی کوئی ایک مخصوص سمت متعین نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی منہ ہے، نہ اللہ کا ہاتھ ہے، نہ زبان ہے، تو اس کا کلام بھی ایک مخصوص سمت سے پاک ہے۔
اس کا کلام بھی ایک مخصوص سمت سے پاک ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے یعنی اس کی آواز ایک طرف سے آ رہی تھی، اوپر سے آ رہی تھی، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے پہچانا، اس کی ایک سمت سے آواز آنے کی وجہ سے پہچانا کہ یہ رب کی آواز نہیں ہے۔ اور رب قدیر جل جلالہ ایسا حکم کبھی نہیں دے گا کہ میں نے سب حرام چیزیں حلال کر دی۔ اگر حرام چیزیں حلال کرنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت حضور پر آئی، شریعت حضور کی ہے تو حضور پر حلال کرتا، اور حضور کے وسیلے سے امت پر اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کلام نہیں تھا، سرکار غوث اعظم نے اپنی بصیرت سے پہچانا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے فضل سے پہچان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جس طریقے سے اللہ نے انہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھا، پروردگار عالم ہمیں بھی شیطان کے فریب کاریوں سے، نفس کی عیاریوں سے، مکاریوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ اور بزرگان دین